الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب سے برا وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر دی۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ ایک جملے کی حدیث پاک ہے لیکن اس کے اندر علم کا سمندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اس اصول کے تحت اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ یہ نہ ہو کہ دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر تو اپنی آخرت کو برباد کر دے، ایسا نہ کرنا، وگرنہ سب سے برا وہ شخص ہوگا کہ دوسرے کی دنیا سنوارتے سنوارتے، دوسرے کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر دے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے ایک بڑی مثال ووٹ ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے ووٹ سے جو جیتتا ہے وہ آ کے حکومت کرتا ہے۔ اب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں جس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہا ہوں، جس بندے کو ووٹ دینے جا رہا ہوں، وہ کرپٹ قسم کا ہے، اسلام دشمن ہے، ظالم قسم کا ہے، پہلے بھی آ کے اس نے دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہے، فلاں فلاں اس میں عیوب ہے، اسلام دشمن جو ہے یہ شخص ہے۔ اس کے باوجود اپنے چند رشتہ داریوں کی خاطر، دوست یاریوں کی خاطر ہم اس کو ووٹ دے دیں، تو اس کی دنیا کی خاطر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اتنا بڑا نقصان کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور مثال سنیں، عام مثال ہے، آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اگر حلال روزی کما رہا ہوتا ہے تو بیوی اسے جھگڑا کرتی ہے، بچے اسے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ کون سی کمائی ہے، اس میں تمہاری خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، میری فلاں سہیلی کو دیکھو، میرے فلاں رشتہ دار کو دیکھو، ہر طرح کی آسائش ہے، سہولت ہے، ان کے گھر یہ بھی ہے، گاڑی اتنی بڑی ہے، گھر اتنا بڑا ہے، اور تم کچھ کرتے نہیں ہو۔ اب بیوی آئے دن بیوی شوہر کو ٹارچر کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شوہر جو ہے وہ پھر مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیوی بچے بھی راضی، تو پھر میں حلال روزی کی طرف کیوں اتنا جا رہا ہوں، حرام ذرائع سے بھی آتا ہی ہے نا، چلو لے لو۔ اب بیوی بچوں کی دنیا کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی سمجھ لیں، اگر بیوی ٹارچر نہ بھی کر رہی ہو، اس کو پریشان نہ بھی کر رہی ہو، وہ خود سے یہ تصور کر لے کہ یار میرے بچوں کے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں ہے، فلاں فلاں کے بچوں کے پاس تو یہ بھی سہولت ہے، تو ایسا نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، حرام کے ذریعے کماؤ اتنا کہ بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، ان کو سہولت دو، ان کو یہ ملے، ان کو یہ ملے، ان کو یہ ملے۔ اب وہ دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اور مثال سنیں، شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر گھر کا سربراہ جو ہے، جس کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ بیوی بچوں کی خوشی کی خاطر ڈسکو ڈانڈیا کا بھی ارینج کر لیتا ہے، اور دیگر جتنے بھی غیر شرعی امور ہیں ان کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے، گھر والے راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، بد جو ہے وہ مزگی پیدا نہ ہو، کسی قسم کی ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی خاطر، لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس میں یہ اصولی بات بھی آ سکتی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے۔ یہ پورا جو ہے اس میں اصولی بات یہ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی دوست نے کہا کہ بھائی یعنی میرے موبائل میں ذرا کوئی فلم تو کر دینا یا گانا تو کر دینا، تو آپ نے کہا لا یار میرا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ نے اس کو گانا کر کے دے دیا۔ اب اس کی دنیا کی خاطر آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو، اپنے آپ کو جہنم میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اسی طرح کسی نے آپ سے مشورہ کیا کہ یار ٹائم پاس نہیں ہوتا آج کل، فری ہو کے مشورہ تو دو، کیا کرنا چاہیے ذرا آسانی سے ٹائم پاس ہو جائے۔ آپ نے اس کو مشورہ دے دیا کہ فلاں ڈرامہ سیریل چل رہا ہے فلاں سوشل میڈیا ایپ پر، یا فلاں اس طرح کے ذرائع کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اب آپ اس کو فلموں کی سیریز کی طرف یا ڈراموں کی سیریز کی طرف لگا کے آپ اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں، پر ابھی آپ بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی خاطر دوسرے کی اپنی آخرت کو جو ہے داؤ پہ لگا دینا، اس کو برباد کر دینا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا شخص یہی ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، اب لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کسی کا دنیاوی پلاٹ بچانے کی خاطر، دکان بچانے کی خاطر، اس کو دلانے کی خاطر، غلط کاری کے ذریعے، اور اس طرح نکاح طلاق کے مسائل میں دوسرے کی دنیا کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی بے وقوفی کی بات۔
تو اس میں جتنا آپ کلام کر سکتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. بہت سی مثالیں اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں. آخری مثال اس کو سمجھ لیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے مزید اس حوالے سے کہ یہ بھی ضمن میں آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا دوست ہے، تمہارا کزن ہے، تمہارا قریبی ہے، بتاؤ کیسا ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ بندہ ان کے معیار کا نہیں ہے، اس میں یہ فالٹس ہے، لیکن ہے آپ کا جگری دوست، ہے آپ کا بڑا پکا کزن، بڑا بہترین قسم کا آپ کا اس کا جو ہے یارانہ ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کا اس حوالے سے جو ہے کسی قسم کی بات اس کو بتائی جائے. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا پکا دوست ہے، میرا جگری یار ہے، میرا کزن ہے، ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ بے فکر ہو کے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کرتے ہیں. تو اب آپ نے اس کے عیوب کو جب چھپایا، بڑے بڑے عیب جس میں تھے جس کی وجہ سے وہ سامنے والا انکار کر سکتا تھا، آپ نے سب چھپا دیا اس کی دنیا کی خاطر کہ اس کی شادی ہو جائے. اس کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، آخرت کو آپ نے اپنے آپ کو جہنم پہ پیش کر دیا. فائدہ کیا ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں، اس کے بعد دیگر معاملات کی طرف آئیں. بہت اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. کیا اس عمل کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس کو یہ کام کروا دینے کی وجہ سے میرا کھانا خراب تو نہیں ہو جائے گا، میری آخرت تو نہیں برباد ہوگی. جیسے مثال آپ نے ایک اور آخری مثال سے سن لیں کہ آپ نے کسی کی سفارش کی، کوئی آپ کے پاس آیا کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کی چلتی ہے تو آپ فلاں جگہ میری سفارش کر دیں. وہ کوئی بھی محکمہ ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سفارش کروانا چاہتا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ تعلیمی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کا تجربہ ہی نہیں ہے جو سامنے کمپنی مانگتی ہے یا جو ادارہ مانگ رہا ہے گورنمنٹ کا ہو یا جو بھی ہو. اب آپ اسے سفارش کر رہے ہیں تو اس کی دنیا کی خاطر آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آپ کو آخرت میں جہنم پر پیش کر رہے ہیں. سب سے برا شخص جو ہے اس کے لسٹ میں اپنے آپ کو شمار کروا رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہرحال سب سے پہلے اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، اس کے بعد دیگر معاملات دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.